اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر قصاص فرض کیا گیا جو ناحق مارے جائیں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ چیز، فاتباع بالمعروف، کہ طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا، الیہ باحسان، دستور کے مطابق اسے ادا کرے اچھی طرح۔ ذالک تخفیف، یہ رعایت ہے من ربکم ورحمۃ، تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، تو جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کے موت، ان ترک خیرا، بشرط کہ چھوڑے کچھ مال، للوصیۃ، کہ وصیت کرے، للوالدین، اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، حقاً، انصاف کے ساتھ ایسا کرنا، علی المتقین، ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ، پھر جو بدل ڈالے، بعد ما سمعہ، اس وصیت کو سن لینے کے بعد، فانما اسمہ، تو اس کا گناہ، علی الذین یبدلونہ، بدلنے والوں پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، اور جسے ڈر ہو وصیت کرنے والے سے، جنفاً، کسی طرف داری کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو کچھ گناہ نہیں اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم، پھر جو تم میں سے ہو جائے، مریضاً، بیمار، او علی سفر، یا پھر سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ یہ روزے دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ اسے مشکل سے ادا کریں، فدیۃ طعام مسکین، تو ان کے ذمہ ہے کہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ من تصوموا خیر لکم، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے قوت و تعداد، مال و شرف میں ایک زیادہ تھا ایک کم تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتیوں کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو
قصاص اور معافی میں اختیار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت کا بھی علم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قتل عمد کی صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہے، ہاں اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو، کیونکہ آیت میں قتلہ کا لفظ آیا ہے جو قتیل کی جمع ہے، وہ سب کو شامل ہے۔ البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، ہاں آزاد ہو، وہ غلام ہو، مرد ہو یا عورت، اور زمانے جاہلیت کی طرح نہیں کیا جائے گا۔ اس میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو ایک کے بدلے دو کو قتل کر دیتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے، محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ بہت تعداد میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہتا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کی بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء کچھ معاف کریں، جیسے مال کے بدلے میں معاف کرنے، تو یہاں قاتل اور اولیاء مقتول دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا فرما دیا گیا۔ مقتول کے اولیاء سے فرمایا کہ اچھے انداز میں مطالبہ کرے، شدت و سختی نہ کریں۔ قاتل سے فرمایا کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کرے۔ آیت میں قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتل اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس میں خارجیوں کے مذہب کی تردید ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ قصاص میں قوموں اور لوگوں کی حیات بیان کی گئی ہے۔ جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے وہاں جرائم خود بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ایک محلے سے لے کے عالمی سطح تک کے مجرموں میں یہی ایک فلسفہ کار فرما ہے۔ آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں نافذ ہیں وہاں کے جرائم کی تعداد، اور جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد کتنی ہے۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا۔ جب اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق ہی مال تقسیم ہوتا تھا۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم وجوب منسوخ ہو گیا۔ وصیت کے احکام، یاد رہے وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ دو راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ البتہ ایک تہائی تک وصیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے تہائی حصے میں ہے اور تہائی بہت زیادہ ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے۔ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت کا اختیار ہوتا ہے لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں، ہاں وصی تبدیل کرے یا گواہ یا کوئی اور۔ یوں ہی وصیت کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں۔ افسوس کہ مال کی محبت میں لوگ وصیتوں میں بہت ہیر پھیر کرتے ہیں، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہ ایک اہم مسئلہ بھی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں ہے۔
مثلاً ورثہ راضی نہ ہوں پھر بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے، اس پر عمل کر لیا جائے، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ روزے کا مقصد آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد ہے تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے کی پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہی ضبط نفس، خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، نفس کو خواہشات سے روکا، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ یہ کہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، اور روزہ قاطع شہوت ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب عز و جل نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، اگرچہ وہ 1 ماہ دن کے وقت کھانے پینے سے اگر منع فرما رہا ہے، تو اس واقعے میں بھی تمہارے جسم، روح، ظاہر و باطن، دنیا و آخرت کا فائدہ ہوگا، تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو تم میں سے کوئی بیمار ہے، حیض و نفاس والی عورت کو تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ تو بعد میں قضا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مریض کو بھی رخصت ہے، جب اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو تو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو۔ روزے کے بارے میں چند مسائل، جو فی الحال بیمار نہ ہو لیکن مسلمان ماہر طبیب سے یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھنے سے اپنے بچے کی جان یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو، اس کو بھی افطار کی اجازت ہے۔ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کر دیا، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا تو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ۔ شیخوانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہوگی کہ اب روز بروز کمزوری ہوتا جائے گا، وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، اب روزہ نہیں رکھ سکتا اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آئے گی کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیے کے طور پر نصف سا یعنی 80 گرام کم
2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے، اس کی قیمت دے دے، اور اگر یہ فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔